یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج بدھ 9 اکتوبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ڈیرہ بگٹی سوئی کے مختلف علاقوں میں تیسرے روز بھی فوج کشی جاری، علاقے محاصرے میں رہے۔ پاکستانی فوج پر 3 مقامات پر BRA کے سرماچاروں نے حملے کر کے 12 اہلکار ہلاک، 15 سے زیادہ زخمی کر دیے۔ کراچی ایئرپورٹ FIA نے امریکہ جانے سے نہ صرف مجھے روکا بلکہ میرے پاسپورٹ، موبائل فون بھی چھین لیے اور ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ مہرنگ بلوچ کی پریس کانفرنس۔ مسٹونگ اسپلنجی میں پاکستانی فورسز کے قافلے پر چاروں اطراف سے مسلح افراد کا حملہ، کمک کے لیے آنے والے بختر بند کو بم حملے میں تباہ کر دیا گیا۔ بعد ازاں مرنے اور زخمیوں کے لیے ہیلی کاپٹر پہنچ گئے۔ تربت یاسر بہرام نامی ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ کے گھر پر بم حملہ اور راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ کیچ زامران میں فوجی چوکی کو نشانہ بنایا گیا۔ مہرنگ بلوچ پر سفری پابندی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نے تشویش کا اظہار کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم فرنٹ لائن ڈیفینڈر، انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان، بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل اور دیگر سیاسی سماجی تنظیموں نے واقعے کی مذمت کی ہے۔ کوئٹہ نامعلوم افراد نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کے ایک حصے کو آگ لگا دی۔ کوہلو FC اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتار محمد اکبر مری نامی شخص بازیاب۔ بعد ازاں FC نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی کہ وہ غلطی سے آزاد بلوچستان کا جھنڈا موٹر سائیکل پر لگایا تھا، جس کی وجہ سے گرفتار ہوا تھا۔ خاران میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے کلشان کلک کے رہائشی شفیع محمد نامی شخص کو قتل کر دیا۔ لورا لائی سبی 2 ٹریفک حادثات میں سیف اللہ رئیسانی نامی شخص سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ڈیرہ بگٹی بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ منگل کی صبح بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی کے تحصیل سوئی کے علاقوں رئیس توک اور لنجو میں عام آبادیوں کے خلاف فوج کشی میں مصروف پاکستانی فوج پر 3 مختلف مقامات پر حملے کر کے مجموعی 12 اہلکار ہلاک اور 15 اہلکار زخمی کر دیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلا حملہ رئیس توک کے علاقے میں گھات لگا کر کیا گیا، جہاں 4 اہلکار موقع پر ہلاک، 8 زخمی ہو گئے، جبکہ دوسرا حملہ فوج کے اہلکاروں کے قافلے کو اس وقت گھات لگا کر کیا گیا جب وہ جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حملے میں 5 اہلکار ہلاک، 6 زخمی ہو گئے۔ سرباز نے کہا ہے کہ تیسرے حملے میں شاخ نمبر 4 پر فورسز کے اہلکاروں کو بھاری ہتھیاروں سے اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے پہنچ رہے تھے۔ اس حملے میں 3 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ایک کیپٹن بھی شامل ہے، جس کی شناخت میجر حمزہ کے نام سے ہوا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے 2 جدید سرویلنس ڈرون بھی مار گرائے گئے ہیں، جو جنگ کے دوران بلوچ مزاحمت کاروں کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذکورہ علاقوں میں مزید فوجی دستے پہنچ رہے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے جنگی حکمت عملی تیار ہے۔ نہتے لوگوں پر ظلم کرنے والے جابر ریاستی کارندوں کو بھرپور سبق سکھایا جائے گا۔ کراچی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے منگل کے روز کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج میں اس ریاست میں بلوچوں کے تمام بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی داستان بیان کرنے آئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، گزشتہ رات کراچی ایئرپورٹ پر اس کے باہر FIA اور سندھ پولیس نے بحیثیت شہری میرے تمام بنیادی انسانی حقوق کو سلب کیا اور ہمارے ساتھ ناقابل بیان سلوک کیا گیا۔ ایک بین الاقوامی مشہور میگزین ٹائم نے مجھے اس سال دنیا کے 100 بااثر افراد کی فہرست میں شامل کیا تھا اور مجھے نیو یارک میں ٹائم ایونٹ میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے کل رات میری پرواز کراچی سے نیو یارک کے لیے تھی، جہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر تمام پروسیجر مکمل کرنے کے بعد امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے مجھے سفر سے روک دیا۔ جب میں نے وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کی تو FIA کا ذمہ دار وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔
बगैर किसी कानूनी वजूहत के मुझे 5 घंटे एयरपोर्ट पर रोके रखा गया। जब परवाज टेक ऑफ कर गई और हम वहां से निकल रहे थे तो FIA की एक खातून ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट लिया और वापस देने से इनकार कर दिया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक मैं उनसे बात करती रही, तब जाकर 1 घंटे बाद मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दिया गया। जब हम एयरपोर्ट से घर के लिए रवाना हुए तो एयरपोर्ट से 5 मिनट की ड्राइव पर दोबारा नामालूम अफराद और सिंध पुलिस के एहलकारों ने हमें रोका। रोकते ही उन्होंने हमारे ड्राइवर पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, चाबियां निकाली। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो हमें बाहर निकाल दिया गया, हमारे दुपट्टे खींचे गए, हमें गालियां, शदीद हरासा किया गया। इसके बाद हमारे बैग जबरदस्ती खींचकर बैग से उन्होंने मेरा पासपोर्ट, मोबाइल फोन और चाबी अपने कब्जे में ले ली। हम रात के 1 बजे एक सुनसान शाहराह पर थे। इस दौरान 2 वीगो आए, उनमें मौजूद अफराद ने हमें मजीद हरासा किया और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करके चले गए, जिसके बाद हमने खुद को गैर महफूज समझते हुए एक टैक्सी ली और घर पहुंच गए। डॉक्टर महरंग ने कहा है कि ये एक अजियतनाक और तकलीफ दह लम्हा था कि इस मुल्क में हमें महज इंसानी हकूक का कारकुन और बलोच होने की बिना पर जानवरों से भी बदतर सलूक का सामना रहा है। उन्होंने तमाम इंसानी हकूक के अदारों, सियासी समाजी तंजीमों से अपील की है कि वो इस वाक़या के खिलाफ उनके हम आवाज़ बने और पाकिस्तान को इसके लिए जवाबदेह ठहराएं।